بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، یہ جو وقت چل رہا ہے بڑا مشکل اور بڑا عجیب سا وقت ہے، لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب کی کلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کہ سید عالم علیہ السلام نے یہ قیامت تک کا نقشہ اور خصوصاً یہ نقشہ اپنی احادیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو واضح فرمایا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم لوگ ہمیں اسلام سے سروکار نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلکوں سے، اپنے فرقوں سے، اپنے سلسلوں سے، اپنی جماعتوں اور آرگنائزیشنز اس کا فکر ہے، ہمیں اسلام کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب ہے، جو پیغام ہے، وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ ذہن میں رکھیے، یہ قرآن کی نص ہے، جب نص قرآن آ جائے تو پھر ساری چیزیں چھوڑ کے ہم نے نص قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں پر ملا حضرات یا جو متشدد لوگ اور تعصب پسند لوگ ہیں، وہ یہاں پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو بخاری و مسلم کے حوالے سے بیان کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ تو پھر کیسے پوسیبل ہے کہ آج ہم فرقہ واریت کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں یا فرقہ وارانہ سوچ نہ رکھیں؟ یہ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ لاجک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ 72 یا 73 فرقے بنیں گے تو تم نے بھی فرقہ ہی بنانا ہے، نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام نے آپ کو تنبیہ فرمائی تھی، آپ کو اویئر کیا تھا اس چیز سے کہ آپ بننے ایسے ہیں، لیکن آپ نے اس چکر میں نہیں پڑنا۔ ہمیں یہ اب تو اب ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں مبارکہ ہیں، جیسے حضور سید عالم اسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت عورت لباس پہنے گی، لیکن پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوگی، تو اب کیا ہے خیال ہے میں یا آپ اپنی بہن، بیٹی یا ماں، بیوی کو یہ کہہ دیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تو خیر ہے، کوئی نہ پردہ کرو؟ یا حضور اسلام نے فرمایا تھا کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، دھوکہ دہی ہوگی، ناپ تول میں کمی آ جائے گی، مسجدوں میں صفیں نمازوں کی ہوگی لیکن مومن ایک بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہم مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں؟ ذہن میں رکھیں، حضور کا کوئی بھی فرمان ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، وہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بھی ویسا کرو۔ اگر حضور نے فرمایا تھا 72 بننے ہیں تو آپ کا قطعاً آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ بھی کوئی فرقہ بنا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کے 50، 100 لاکھ، 2 لاکھ فالوور ہیں تو آپ بھی یہ اناؤنس کر دیں کہ میں بھی ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، حضور نے ہمیں اویئر فرمایا تھا، ہمیں پیغام دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، لیکن آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن ہم برعکس چل رہے ہیں، حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا، بابا حضور کے فرمانے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر تو جو عورتیں بے حجاب ہیں، جو عورتیں بے لباس ہیں، کم لباس، شارٹ لباس، تنگ لباس پہنتی ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، تو پھر آپ ان کو کس منہ سے روکتے ہو؟ تو دوستان محترم، خدا را فرقوں کو چھوڑیے، اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیجیے، اپنی پہچان اسلام سے کروائیے، اپنی پہچان مسلمان سے کروائیے، اپنی پہچان قرآن سے کروائیے، اپنی پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیے۔ ان چیزوں سے نکلیے، بہت نقصان ہو چکا اب تک، یہ فرقہ فرقہ کے کھیل کو بند کیجیے۔ اور میرا یہ پیغام مدرسوں کے طلباء سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو میری بات کو نہیں، اس چیز کو، کیونکہ آپ کی تو تربیت اور پرورش اس بیس پہ ہوتی ہے نا، آپ کو تو سکھایا یہ جاتا ہے کہ جب تک آپ دوسرے اختلاف رکھنے والے مسلمان سے گالی گلوچ نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو متعلق سخت لفظ نہیں استعمال کریں گے، آپ کی تو جو خطاب ہے، آپ کی جو تقریر ہے، وہی ماند پڑ جائے گی۔ آپ کی میرا مقصد عوام الناس، وہ عوام جو پنج گانا نماز اور رزق حلال کے لیے کوشش کر رہی، ان دوستوں کے لیے ہے۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیے۔ قرآن کا واضح فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں مت پڑو، واضح پر پیغام ہے۔ تو پھر یہ سنی شیعہ وہابی، اللہ پاک ہم سب پہ فضل فرمائے، اللہ پاک ہمیں راہ ہدایت، راہ قرآن، راہ مصطفیٰ عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔